السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہیں۔ میرے دوستو، آج کے ہم اس ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 5 دعائیں کی۔ وہ کون کون سی دعائیں تھی؟ اللہ رب العزت نے اس دعاؤں کو قبول کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی سے ملاقات کر رہے ہیں، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے، تو برائے کرم ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، ہمارے ساتھ رہیے۔ چلو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کلام الہی کا خاص شرف حاصل ہوا اور ایک منصب ملی اور نبوت کا منصب مل کر ایک عظیم کام کے لیے روانہ کیا، تو وہاں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طاقت، اپنی ذات پر بھروسہ چھوڑ کر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا کہ اس کام میں میرے اوپر بہت سارے مصائب بھی آ سکتے ہیں اور سخت تکلیفیں بھی آ سکتی ہیں، اسی تکلیفوں کا مددگار میرا اللہ ہی ہو سکتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں 5 دعائیں مانگی۔ سب سے پہلی دعا یہ کی، رب اشرح لی صدری، کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے۔ یہ ایک عظیم منصب ہے کہ میری سینے میں طاقت آ جائے اور میرا سینہ کھلا ہوا ہو تاکہ میں بات کو صحیح سمجھ سکوں اور اس کام کے لیے روانہ ہو جاؤں۔ دوسری دعا، ویسر لی امری، کہ یا اللہ میرے کام کو آسان کر دے۔ یہ بھی فہم اور فراست نبوت کا ایک ثمرہ تھا کہ مشکل سے مشکل یا آسان سے آسان کام اللہ ہی کر دیتا ہے۔ کبھی کبھار آسان سے آسان کام مشکل ہو جاتا ہے اور جب اللہ چاہے تو مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے تیسری دعا کی، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، یعنی میری زبان کی بندش کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ پہ آئے، میری بات کو سمجھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔ دعوت کے لیے زبان کا فصیح ہونا بھی ضروری ہے کہ اس کا زبان صحیح طرح سے چلے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ تیسری دعا کی۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا امتحان لیا تھا، انگارے سامنے کیے تھے، موتیاں سامنے کی تھی، اور جبرائیل علیہ السلام آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں انگارے دے کر اس نے منہ میں ڈالی تھی، تو اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت آئی تھی، بندش آئی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ تیسری دعا کی کہ اللہ میری زبان کو کھول دے، میری زبان کی لکنت کو ختم کرے تاکہ میری بات لوگوں تک سمجھ میں آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے چوتھی دعا مانگی، اور چوتھی دعا اپنے لیے نہیں، پہلے 3 دعائیں اپنے ذات کے ساتھ متعلق تھی اور یہ چوتھی دعا اپنے ذات کے ساتھ متعلق نہیں ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کام کے لیے مدد کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، کہ یا اللہ مجھے اپنی ہی خاندان سے ایک وزیر دے، ایک مددگار دے، کیونکہ اس کام کے لیے مجھے ساتھی کی ضرورت ہے اور وہ ساتھی ہی میری ہی خاندان سے ہو۔ خاندان کی طلب اسی وجہ سے کی کہ خاندان کے آدمی کی عادت اور ان کے اطوار اور اقوال پر اپنی خاندان کے آدمی سے انسان بخوبی بہتر سمجھتا ہے اور اس کی بات سمجھ میں جلدی آ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چوتھی دعا میں اللہ رب العزت سے وزیر مانگا اور وہ بھی اپنا ہی خاندان سے مانگا۔ تو میرے دوستو، پھر موسیٰ علیہ السلام نے 5ویں دعا اللہ سے مانگی، ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہل میں اپنے بھائی کا انتخاب کیا اور اللہ رب العزت سے ہارون علیہ السلام مانگا کہ اللہ یہ وزیر میرا بھائی ہارون بنا دے تاکہ اس وجہ سے میری کمر مضبوط ہو اور وہ اس کام میں میرا ساتھ دے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی 5 کے 5 دعائیں قبول فرمائی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت دی۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل کو بھیج کر ہارون علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ تجھے نبوت بھی مل گئی اور تو اپنی بھائی کا مدد کرے گا، اپنی بھائی کا ساتھی رہے گا۔ میرے دوستو، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بھائی کا واسطہ اس وجہ سے دیا کہ ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام 3 یا 4 سال بڑے تھے، اس کی فصاحت اور بلاغت بہت وسیع تھی۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کا ساتھ لیا کہ یہ فصاحت میں بھی اچھا ہے اور بلاغت میں بھی اچھا ہے اور صبر اور تحمل والا ہے، اور ہارون علیہ السلام میں عاجزی بہت تھی۔ اللہ رب العزت نے ہارون علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ آپ مصر کے شہر سے باہر جا کے اپنی بائی سے ملے۔ ہارون علیہ السلام شہر سے باہر آ کر موسیٰ علیہ السلام سے ملے اور ملاقات کی۔ تو میرے بھائیوں، یہ دونوں بھائی اب مل کر فرعون کے پاس جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہارون علیہ السلام جیسے موسیٰ علیہ السلام سے 3 یا 4 سال بڑے تھے، اسی طرح ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال پہلے وفات پا گئے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہاں پہ دونوں بھائی مل کر فرعون کو دعوت کے لیے اپنا صلاح مشورہ کر لیتے ہیں، پھر فرعون کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہاں پہ ہماری 6 پارٹ مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ فرعون کے پاس جا کر دعوت دینا یہ اگلی پارٹ میں بیان کریں گے۔ تو بھائیوں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میری یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہیں تو برائے کرم ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اتنا کافی۔ اللہ حافظ۔